بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ والدین کی دعا کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنا فائدہ ہے اور کتنی کرامت ہے۔ تو پلیز اپنے والدین کی دعائیں لیجئے۔ آئیے یہ واقعہ ضرور سماعت کیجئے۔ دعائے والدین کی کرامت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہیہ کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر انہیں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ عفریت نامی جن نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا اور واپس آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی شے دیکھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے قوی یعنی زیادہ طاقت والے جن کو غوطہ خوری کا حکم فرمایا، مگر وہ بھی نامراد واپس آیا۔ فرق یہ ہے کہ اس سے دگنی مسافت تک اندر گیا۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک سفید کافوری قبہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا، جس میں 4 دروازے تھے۔ ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اندر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوتا تھا، حالانکہ قبہ سمندر کی تہہ میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت جوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول ہے۔ آپ قبہ کے اندر تشریف لے گئے اور اسے سلام کر کے دریافت فرمایا، اس سمندر کی تہہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی۔ میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی، خداوندہ اپنی اطاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز عطا فرما۔ اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی، پروردگار میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا دخل نہ ہو سکے۔ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا، مجھے یہ قبہ نظر آیا۔ اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے قبہ کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کس زمانے میں یہاں آئے؟ نوجوان نے جواب دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کا بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ تو جوان نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی اور نامانوسی اور وحشت، یہ تمام چیزیں
مجھ سے دور رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ نوجوان نے کہا حضور علیہ السلام مجھے میری جگہ بھجوا دیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم فرمایا اور انہوں نے قبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہے، ان کی نافرمانی سے بچو۔ الروض الریاحین کتاب کا نام ہے جس کا یہ حوالہ پیش کیا گیا۔ مت ٹٹولا کیجئے میرے لفظوں سے میری ذات، مت ٹٹولا کیجئے میرے لفظوں سے میری ذات، اپنی ہر تحریر کا عنوان نہیں ہوں میں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور میرے تمام ویورز کو اللہ پاک خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، ہو سکے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کومنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔